میری بات سنیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو اس بل کے اندر ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کنٹینٹ آپ کو کسی نے بتایا یا نہیں؟ میں ایک بات سنیں آپ ایسے لا منسٹر صاحب کی تقریر ریپیٹ کر رہے ہیں. اس لیے آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں لیکن میں اسی کے اوپر چھوٹے کورٹس میں یہ کام شروع ہوتا ہے. سر میں پہلے 20 سال پھنسا رہتا ہوں سیشن کورٹ میں. وہاں پہ آرٹیکل میں ابھی آپ کے ظفر صاحب کے ساتھ تھا. نہیں 100% سپورٹ دیکھیں اس بات کی کہ جو اپوائنٹمنٹ آتا ہے ججز کی کمیٹی ہے اس میں پارلیمان کے کردار کو افیکٹو ہونا چاہیے. ایک بات دے آر جسٹ ربر اسٹیمپ. ڈاکٹر اور دوسری صاحب بات بہت سی چیزوں پہ آپ کو حمایت مل جائے گی اگر آپ ان باتوں کو پبلک کریں, اس کے اوپر بحث کریں, لوگوں کو کنونس کریں, اپوائنٹمنٹ میں کچھ تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار ہوں. بڑی بہت ساری چیزوں کے لیے. السلام علیکم ناظرین کرام, میں اس لیے میوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے. ناظرین کرام, بغیر وقت ضائع کیے آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. جا رہے تھے اور گیلانی صاحب کے ساتھ ہم واپس آ رہے تھے تو ادھر میاں صاحب اور وہ ایئرپورٹ پہ تو رضا ربانی صاحب نے ایئرپورٹ تک پہ بریفنگ دی میاں صاحب کو کہ کہاں تک پہنچے. سارے بیٹھے سن رہے تھے اور رضا ربانی صاحب ان کو بتا رہے تھے سر یہ ہوگا. ایسے ترامیم ہوتی ہیں. آج بھی ایک پروگرام میں سنیں کوئی چھپ کے نہیں, یہ بھی غلط بات ہے. کہتے ہیں رات کی تاریکی دن کے اجالے میں کر رہے تھے سر, دوپہر کو 3 بجے اجلاس تھا. اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ دن 11:30 بجے کال کیا گیا تھا. اگر اس کے اوپر مولانا صاحب جو ہے وہ ہینڈ بریک نہ کھینچتے تو یہ دن کی روشنی میں ہوتا, رات کی تاریکی میں نہ ہوتا. آپ لوگوں نے اس کو ایسے بنا دیا یار کہ ہم نے رات اجلاس ہی 12 بجے بلایا ہے. کوئی خوف خدا کر آتے خان سے پوچھے, اجلاس 11:30 تھا جی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اس کے بعد 4 بجے ہوا اور پھر تاخیر کا شکار ہوا. جو ہمارے مذاکرات تھے وہ لمبے ہو گئے اور ہم اس امید پہ تھے کہ یہ مذاکرات اگر کسی کیا کہتے ہیں منطقی انجام کو پہنچ جائے تو اجلاس ہو جائے گا. آج اتنی سی بات تھی. دیکھیں سب سے بڑی بات جو ابھی آپ نے کی کہ اگر نمبر پورے ہو جاتے کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا, بس بل پاس ہو جانا تھا. ابھی بھی آج بھی اتنی بحث ہوئی ہے, آج بھی پتہ نہیں ہے کہ بل میں کیا چیز ہے. ابھی تو شیئر کر لیں, ابھی تو اوپن کر لیں کہ اس میں یہ ہے تاکہ اس پہ انپٹ آ جائے لوگوں کی. دوسری بات, اگر آپ نے جوڈیشری کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جو کہ یہ مثالیں دیتے ہیں کہ کامن ویلتھ میں صرف میرے خیال میں 3 ملکوں میں ہے, باقی بھی کچھ ملکوں میں ہیں, لیکن اس کے لیے یہ ایج جو رکھی ہے نا, دیکھیں وہ کہتے ہیں the devil lies in the details. The Prime Minister appoint the Chief Justice of the Constitution. میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ ججز کو اور چیف جسٹس کو اپوائنٹ کریں گے اور ان کو 68 سال تک ان کی عمر کر رہے ہیں. کیسے ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم اگر اعتراض کر رہے ہیں, ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, لیکن صرف ایک چیز کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ایڈ ہاک ججز ہوں گے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں 65 سے لے کے 68 تک ان کی ایج ہوگی, اور انہوں نے یہ آج بھی ڈینائی کر دیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس میں نہیں لگایا جائے گا. دیکھیں اگر صرف پاکستان میں ایک ہی جج ہے جس کو آپ لازمی لگانا چاہتے ہیں, جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے خلاف ہے, ہم سے نشان لے لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اسی کو آپ نے گھما پھرا کے ٹیلر میڈ اسی کو لگا رہے ہیں, تو پھر اگر یہ بدنیتی نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اس کا جواب بھی ایڈ کر دیجیے گا. میں اس میں ایڈ کر, یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ شروع ہوئی تھی ججز کی عمر 68 سال کرنے میں. اس میں ایڈ ہوا کہ شاید ججز کی تعداد 22-23 کر دی جائے گی. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کھلنی شروع ہوئی ہے بات. سو یہ جو ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں جو اب یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے, سب کو پتا تھا کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ آنے والے جج آپ کو پسند نہیں ہے چیف جسٹس, اور یہ جو 5 جج اب نکالے جا رہے ہیں وہ بھی آپ اسی لیے 5 جج ہیں, ورنہ 3 کر لیں. ورنہ آپ یہ بھی کہہ سکتے جیسے قاضی صاحب خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے میرے بعد آنے والے ججز. لیکن سب کو نظر آ رہا ہے یہ کیوں ہو رہی ہے. یہ ٹیلر میڈ ہے کچھ اینڈ آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے. میں جواب دینے سے پہلے 4 سوال آپ سے کرتا ہوں. جی موجودہ جو ایک عدالتی سسٹم ہے جس کے تحت 15 سال فیصلے نہیں ہوتے, وہ آپ کو پسند ہے؟ بالکل. آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بہت نفرت ہے. جی نفرت ہے اس نظام. بہت اچھا. کیا پاکستان میں جو پروسیکیوشن ہے, FIR کا اندراج اور سارا یہ پروسیس, وہ آپ کو پسند ہے؟ نہیں سر. اچھا, میں پیسے میں تمہارے خلاف FIR کٹوا دینا. آپ مثال کے طور پہ آپ کے خلاف میں قتل کی FIR بھی کٹوا دیتا ہوں. اچھا سنیں نا, اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, اس میں اگر 6 آنریبل ججز بیٹھے ہیں, 8 بیٹھے ہیں, ایک جو ہے وہ دن میں 1 فیصلہ کرتا ہے, دوسرا 15 فیصلے کرتا ہے. ایک والے کا احتساب ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. بالکل. میری بات سنیں, یہ ساری چیزیں ہیں جو اس بل کے اندر ہیں.
آپ کہہ رہے ہیں نا کنٹینٹ آپ کو کسی نے بتایا یا نہیں؟ میں ایک بات سنیں آپ ایسے لا منسٹر صاحب کی تقریر ریپیٹ کر رہے ہیں. اس لیے آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں لیکن میں اسی کے اوپر چھوٹے کورٹس میں یہ کام شروع ہوتا ہے. سر میں پہلے 20 سال پھنسا رہتا ہوں سیشن کورٹ میں, اگلے 10 سال پھنسا رہتا ہوں ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا ہے کہ میں 90 امینڈمنٹس لے کے آ رہا ہوں, جو کہ یہ پروسیجر جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس سے الگ ہے, وہ بھی ساتھ آ رہی ہیں. طاہر صاحب کی تقریر کا میں حوالہ ہی آپ کو دے کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ساری باتیں اور مسودہ پورا کا پورا آج انہوں نے ایوان میں بتایا آپ کو. تو کام کریں نا سر, ٹوٹل کنٹینٹس کیا ہے اس کے اوپر. سیاست کی بو آتی ہے. کوئی ایسی بات اگر آپ یہ کہیں کہ آنے والے چیف جسٹس, مجھے آپ یہ بتائیں, نیکسٹ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, ادارے میٹر کرتے ہیں یا افراد؟ ادارے میٹر کرتے ہیں یا افراد؟ آپ تو یہ نہ کہیں, ادارے میٹر کرتے ہیں نا. ہم تو یہی آپ تو نہیں کہتے نا, یہ آپ تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں, آپ تو کہتے ہیں افراد میٹر کرتے ہیں نا. ادارے میٹر کرتے ہیں, افراد کوئی میٹر نہیں کرتے. ایک قاضی صاحب سے آپ کیوں پتہ نہیں ڈر رہے ہیں؟ قاضی صاحب کیا قاضی صاحب نے خود کہہ دیا کہ میں نہیں آ رہا. کب کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں. ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلے. چیف وپ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ ان کے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر طارق مدد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو کہہ دیا حکومت کو کہ میں اگلا چیف جسٹس نہیں بنوں گا. کانسٹیٹیوشن کورٹ بھائی انہوں نے کہا ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا. کانسٹیٹیوشن کورٹ کا لگیں گے یا نہیں؟ وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ تو بنی نہیں ہے ابھی, بن جائے بنے گی تب نا, پھر اس کے بعد بات ہوگی. نمبر پورے ہو جاتے تو بن جاتی رات کو, بن جاتی تو پھر آپ میرے سے صاحب نے کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چیف جسٹس 26 اکتوبر کو قاضی صاحب کسی کورٹ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے. اگر وہ نہیں لیں گے تو نہیں آئیں گے نا, ان کی اپنی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایکسٹینشن نہیں لے رہے تو نہیں ہم دے رہے, نہ وہ لے رہے ہیں. آپ کو ایک فرد سے پرابلم کیا ہے مجھے آپ بتائیں. I have no problem. انہیں ہے, مجھے سمجھ آتی ہے. آپ کیوں ایک ہی فرد پہ ہم پروسیجرز کی بات کرتے ہیں. یہ بھی جب قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجتے تھے. سنیں بھائی صاحب, آپ کی تحقیقات میرے سے بہت زیادہ ہیں, آپ کا تو ڈیلی کام ہے یہ. 65,000 کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں. مجھے آپ ابھی ذرا اپنے 61,000 چلیں آپ دیکھیں, میں نے کہا آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے, پہلے تسلیم کیا. آپ ایک اور آپ کا کام کریں ذرا, میری اور آپ کے چینل کے جو ہیں وہ کروڑوں جو ناظرین ہیں ان کے لیے. 1 سال میں جو سپریم کورٹ میں پچھلے کیسز سنے گئے ہیں اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ عام آدمی کے عوام کے کیسز کتنے تھے اور ٹکر بنانے والے کیسز کتنے تھے, بریکنگ نیوز والے. پلیز ذرا کاٹ کے دیو, 1 سال ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے. ہاں تو ٹکر بنانے والے کیسز کہاں سے آئیں گے؟ پھر آپ قاضی صاحب کے خلاف مجھ سے نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی جو اس کو جو بیچارہ انصاف کے لیے رول گیا ہے, جو 8 سال سزا کاٹ کے بھی اس کی جو اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے. اگر فیصلے میں سپریم کورٹ اسے بری کر دیتی ہے, وزیر اعظم سے اپوائنٹ کرانا چاہ رہے ہیں. وزیر اعظم سے اپوائنٹ کرانا چاہ رہے ہیں. اچھا وائی ناٹ, مجھے بتائیں. اگر بالکل ٹھیک ہے, میری بات سنیں. بالکل ٹھیک, وائی ناٹ. یاد رکھیں اگلی قانون سازی یہ کریں گے کہ آئندہ سے سپریم کورٹ کے جج حکومت اپوائنٹ کرے. اس وقت مجھے آپ کا میں یہی کلپ چلاؤں گا, وائی ناٹ. حکومت اپوائنٹ کرے تو اس میں کیا پرابلم؟ جی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو کمیٹی ہے اس میں جو پارلیمان ہے, اپوزیشن کے لوگ اس میں بیٹھتے ہیں نا, ان کا کیا کردار ہے؟ زیرو. بیٹھتے ہیں جہاں کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, بسکٹ کھاتے ہیں, آگے اسمبلی میں پھر بیٹھ جاتے ہیں. زیرو رول ہے ان کا. اور بابر ستار کو اپوز کیا تھا انہوں نے, زیرو رول. بابر ستار کو اپوز کیا تھا انہوں نے. آج اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اور ایم این ایز کے رول کو اس کمیٹی کے اندر جو ججز اپوائنٹ کرتی ہے فعال بنایا جائے اور اس کو مزید افیکٹو بنایا جائے, عاطف خان آپ اس کی سپورٹ کریں گے یا ایسے ناراض ہوں گے؟ آرٹیکل میں ابھی آپ کے علی ظفر صاحب کے ساتھ تھا, نہیں 100% سپورٹ دیکھیں اس بات کی, اس بات کی کہ جو اپوائنٹمنٹ آتا ہے ججز کی کمیٹی ہے اس میں پارلیمان کے کردار کو افیکٹو ہونا چاہیے. ایک بات دے آر جسٹ ربر اسٹیمپ. ڈاکٹر اور صاحب دوسری بات بہت سی چیزوں پہ آپ کو حمایت مل جائے گی اگر آپ ان بات کو پبلک کریں, اس کے اوپر بحث کریں, لوگوں کو کنونس کریں, اپوائنٹمنٹ میں کچھ تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار ہوں. بہت ساری چیزوں کے لیے اپروول ملے گا. ہمارا افیکٹو رول تھا, جو پروپوز تھا رول تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ میں اس کمیٹی میں جس میں 6 ججز بیٹھتے ہیں سپریم کورٹ کے, پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بیٹھتا ہے, سول سوسائٹی ہے اور ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں. ان کا افیکٹو رول تھا. ہوا کیا, ایک ریٹ داخل ہوئی سپریم کورٹ میں اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو رول تھا وہ زیرو ہو گیا. وی آر ناؤ جسٹ ربر اسٹیمپ. تو ہم اس رول کو فعال بنانے کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا پوری 18ویں ترمیم کو. اگر آپ لوگ جی افتخار چودھری صاحب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں, اگر اتنی اچھی چیز تھی تو چھپا کیوں رہے تھے؟ بھائی کوئی نہیں چھپا رہے یار, آپ کو سارا آج ہم نے پارلیمنٹ بتا دی ہے. ابھی میرے وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ہمیں پہلے بتاتے تو ہم ویسے ہی خام خواہ چھوڑ ڈالتے رہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اس کی حمایت کرنے میں.
یہی بات ہے نا جی. اگر اچھی Exactly, چیز ہے تو دیکھیں حمایت ہوگی. اگر کوئی اچھی بھائی چیز ہو میرے، ہم اگر جس سے کہیں نا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، انہوں نے کہا نہیں مغرب سے نکلتا ہے. دیکھیں اگر یہ کوئی اچھی ٹرینڈ چیز ہے. ہو. سر somebody's hero, somebody's ہم نے villain. اسی کے لیے جو وہ ان کے کمیٹی ہیرو بنائی تھے ہوئی ہے. وہ آپ کے ولن تھے، جو آپ کے ہیرو ہیں وہ ان کے ہم ولن نے ہیں. اسی لیے بات تو سارے جانتے اسی ہیں. ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی بنائی ہے کہ یار آپس میں مل جل کے اس ایک پارلیمان بریک لے کو لو کچھ کر نظام جانے. سیدھا کریں. ایک بریک لے لیتے، ایک بریک لیتے ناظرین. بریک بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں، عاطف خان صاحب موجود ہیں. کل جو پاس ہوا قانون اس کی بات کر رہے ہیں. معافی چاہتا ہوں، اتنی لمبی ایکسرسائز سے اب تو لگتا محسوس ایسے ہوتا پاس ہی ہو گئے. آئینی ترمیم نہیں ہو پائی، نمبرز پورے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کو وقتی طور پر پیچھے کیا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ 8 سے 10 دن کا ڈیلے ہے. 8 سے 10 دن کا ڈیلے ہے. کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ اتنے بندے آپ نے اکٹھے کیے ہوئے، کر دیتے آج. مشکل تھا بندوں کو اکٹھا کرنا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا، ایک وجہ یہ بھی میں بتا دوں کہ جی بندے انتظار کیوں کرتے رہے ہیں. اس لیے کہ 100% حاضری کو یقینی بنانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. پورے پاکستان سے ایم این ایز آپ کے حاضر، ہمارے 111 پی ٹی آئی کے کتنے بندے آپ کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس پی ٹی آئی کا اس وقت عاطف خان بیٹھا ہے. 6 سے 7 نہیں، جو آپ کو ووٹ ڈالیں گے تو میں ووٹ ڈالیں گے اپنی آزاد رائے کے مطابق. یہ میں ایگزیکٹلی آپ کو نمبر بتا نہیں سکتا، لیکن جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، ہاں 6 ہیں، لیکن جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا تو ان کے 20 لوگ ہمارے ساتھ آ گئے تھے. اب اگر 6 آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 20 سے تو کم ہی ہیں. سندھ ہاؤس سے ہو کے آئے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس ٹائم 24 توڑے تھے، ابھی تو ہم نے پھر کاٹ توڑے. ابھی پنجاب ہاؤس میں ہیں، اس وقت سندھ ہاؤس. جی ناظرین، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کاشف عباسی صاحب اور طارق فضل چودھری اور عاطف خان جو ہے یہ پروگرام میں موجود ہیں، اور بات ہو رہی ہے آئینی جو ترامیم ہیں جو غیر آئینی ہو کر جو ہے اسمبلی سے رد ہو چکی ہے. اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکا، ارکان پورے نہیں ہو سکے لوگوں سے. رات کی تاریکی میں انہوں نے جس طریقے سے ایک شب خون مارنے کی کوشش کی اور جمہوریت پہ انہوں نے ایک ڈاکہ ڈالنے کی جو کوشش کی ہے، اس ڈاکے کا جو احوال بتا رہے تھے کاشف عباسی صاحب کے رات کی تاریکی میں. اور طارق فضل چودھری کی آپ حالت دیکھنے والی تھی کہ یہ یعنی جتنا بھی نواز شریف اور باقی دیگر لوگوں کو جو ہے اب یہ اس دلدل میں دھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے جتنا بھی یہ پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو، اتنا ہی شرمندگی جو ہے وہ ان کے پاؤں پکڑتی ہے کہ خدا کے لیے اب بس کر دو. یعنی یہ ذلالت کی ایک انتہا ہے کہ طاقتوروں کے کہنے پہ یہ ہر طرح کا جو ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بظاہر جو ہے وہ ایک جمہوری حکومت اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کا تو خیر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا جو یعنی بوٹ پالشیا ہے، اور لوگوں کے جو فوج کو جو ہے جتنا وہ دیتا ہے. آپ کو اکثر تقریروں میں وہ کہتا نظر آتا ہے کہ یہ جی آپ کا ویژن جی یہ سپہ سالار کا یعنی شرم کا مقام ہے یہ ایک وزیر اعظم کے لیے، جس حد تک وہ گرا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے طاقتوروں کے کہنے پہ یہ ترمیم لانے کی کوشش کی جس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے ان کو شرمندگی ہوئی، پھر ان کے ممبرز لوگ پوری نہیں ہوئے. مولانا صاحب کا کردار اس میں کافی جو ہے وہ کلیدی رہا، لیکن اس پہ بھی کئی سوالیہ نشانات ہیں. کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب جو ہیں ایک سازشی تھیوری یہ بھی کام کر رہی ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ طاقتوروں کے کہنے پر جو ہے وہ چلتے ہوئے انہوں نے جو ہے ووٹ نہ دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا. تو اب یہ بھی ایک تھیوری ہے. بہرحال جس طرح بھی ہوا، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ اس جو گورنمنٹ کو عزیمت جو اٹھانی پڑی ہے یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ آپ کو نظر آتی ہے. تو دیکھتے ہیں اب صورتحال کیا ہے. یہ دوبارہ باز نہیں آئیں گے، یہ کام کریں گے، یہ دوبارہ بھی یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ ٹیبل کی جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کا کیا اثر ہوتا ہے. بہرحال امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر یہ آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور ویڈیوز کو شیئر کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.